راوی پر قبضہ، نیا شہر بسانے کی چال، دریا کے راستے پر تعمیرات، خوفناک انکشافات، دریاؤں میں ناجائز تعمیرات کے پیچھے کون؟ بڑی تباہی، وزیر اعظم کا اعتراف، حامد میر نے اندر کی خبر دے دی۔ سینئر صحافی حامد میر نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ دریا راوی بپر گیا ہے اور اپنے کناروں سے نکل کر تباہی مچا رہا ہے۔ نہ صرف راوی بلکہ ستلج اور چناب دریا بھی شدید تباہی کا باعث بنے ہیں۔ یہ صورتحال صرف پنجاب تک محدود نہیں بلکہ اب پانی سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قدرتی آفت کے ساتھ ساتھ ملک کی سیاست میں بھی کئی چیلنجز سامنے آ رہے ہیں۔ دریائے راوی اور ستلج کی تباہ کاریوں کا مقابلہ کرنا صرف صوبائی حکومتوں کا ہی نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی بھی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تاہم وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے ایک بڑا چیلنج پیدا ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خود سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا جن میں بونیر، سیالکوٹ اور ناروال شامل ہیں۔ حامد میر نے بتایا کہ 2025 میں مختلف علاقوں میں آنے والے سیلاب نے جو تباہی پھیلائی اس نے شہباز شریف کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ 2023 کے سیلاب کی بڑی وجہ آبی گزرگاہوں پر ناجائز تعمیرات تھیں۔ اب ایک بار پھر وزیر اعظم سبا، بونیر، سیالکوٹ اور ناروال کے دورے پر گئے تو انہوں نے مقامی انتظامیہ کو سختی سے ہدایت کی کہ آبی گزرگاہوں میں کی گئی غیر قانونی تعمیرات کی فوری روک تھام کی جائے کیونکہ یہی تعمیرات تباہی میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں اور اگر انہیں نہیں روکا گیا تو آئندہ مزید نقصان کا اندیشہ ہے۔ حامد میر نے انکشاف کیا کہ حالیہ دنوں میں اسلام آباد میں ہونے والی میٹنگز میں وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ آبی گزرگاہوں میں ناجائز تعمیرات کرنے والوں میں 62 شخصیات بشمول سیاستدان شامل ہیں۔ یہ تعمیرات خیبر پختونخوا سے لے کر پنجاب اور سندھ تک کی گئیں۔ ان میں ہوٹل، ہاؤسنگ اسکیمیں اور دیگر کاروباری منصوبے شامل ہیں جو نہ صرف انسانی جانوں کے لیے خطرہ ہیں بلکہ ملک کی معیشت اور زراعت کے لیے بھی سنگین خطرہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو دی گئی فہرست میں کچھ افراد کا تعلق مسلم لیگ نون سے بھی تھا جبکہ کچھ پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں سے وابستہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ وزیر اعظم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا۔ حامد میر نے کہا کہ ناجائز تعمیرات میں سب سے اہم اور خطرناک منصوبہ دریائے راوی کے بیلٹ میں سامنے آیا ہے جہاں پانی کی قدرتی گزرگاہوں پر نہ صرف قبضہ کیا گیا بلکہ دائیں کنارے پر موجود زرعی زمینوں پر بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں قائم کر دی گئیں۔ اس مقصد کے لیے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا گیا ہے جو عمران خان کی حکومت کے دور میں فعال ہوا۔ 2020 میں روڈا کے تحت ایک نیا شہر بسانے کا منصوبہ شروع کیا گیا جس کا افتتاح اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کیا۔ عمران خان نے اس منصوبے کی بھرپور تعریف کرتے ہوئے اسے انقلابی قرار دیا۔ تاہم اس منصوبے کے بعد جب کسانوں کو زرعی زمینیں زبردستی چھینے جانے لگیں تو شمالی لاہور اور دریائے راوی کے گرد و نواح میں حکومت کے خلاف احتجاج شروع ہو گئے۔ حامد میر نے مزید بتایا کہ مسلم لیگ نون نے اپنے دورے اپوزیشن میں اس منصوبے کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2014 میں جب شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے اس منصوبے کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کروائی تھی۔ تاہم رپورٹ کا جائزہ لینے اور مشاورت کے بعد انہوں نے اس منصوبے پر عمل درآمد نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بعد ازاں جب عمران خان وزیر اعظم بنے اور عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ مقرر کیا تو وہی افراد جو پہلے شہباز شریف کو یہ منصوبہ منظور کروانے میں ناکام رہے تھے انہوں نے یہ منصوبہ پی ٹی آئی حکومت کے سامنے پیش کر دیا۔ حکومت نے اس پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ عام شہریوں کے لیے فائدہ مند ہوگا اور دریائے راوی میں تازہ پانی بہایا جائے گا۔